دیکھتا ہے, چومتا ہے, لپٹتا ہے, سونگتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک کام اور ہوتا ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے, من تو شدم تو من شدی. پھر ایک منزل یہ آتی ہے کہ جلوہ عاشق جلوہ معشوق میں ہوتا ہے, اور جلوہ معشوق جلوہ عاشق میں ہوتا ہے. اس کو دیکھو تو یہ دکھتا ہے, اسے دیکھو تو وہ دکھتا ہے. یہ ایسی منزل آ جاتی ہے قربت کی, یہ ایسی منزل آ جاتی ہے وصال کی, یہ ایسی منزل آ جاتی ہے اتحاد کی. جب غار ثور سے صدیق اکبر باہر نکلے, شب ہجرت کی بات, جب باہر نکلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدینے پہنچے, تو جو قریبی صحابہ تھے انہوں نے صدیق کا معائنہ کیا. دنیا دیکھ رہی تھی حضور کو اور پرانے غلام دیکھ رہے تھے صدیق کو, ایسے حیرت سے صدیق اکبر کو. بعد میں پوچھا گیا کہ یہ آپ صدیق اکبر کو کیا دیکھ رہے تھے؟ تو جاننے والے صحابہ نے کہا, تم نے غور نہیں کیا, وہ جو 3 راتیں صدیق اکبر نے غار میں گزاری ہیں اور حضور کو آرام پہنچا, تم نے غور سے دیکھا نہیں؟ صدیق کے چہرے میں محمد کی جھلک آ گئی ہے. ہائے 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 ہائے. اور یہاں صوفیاء نے کہا کہ وہ جو حضور کی قربت تھی صدیق اکبر کو, اس قربت میں وہ جو خدمت تھی صدیق اکبر کی حضور کے لیے, نوکری تھی حضور کے لیے اور قربانی تھی حضور کے لیے, تو جو قربانی صدیق نے دی اس کے بدلے میں پیارے آقا نے توجہ اتحادی عطا کی. توجہ اتحادی اصطلاح ہے. وہ اصطلاح, اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو اندر سے جذبہ نکلتا ہے, اس اندرونی جذبے کو خاص توجہ کے ساتھ مرید کے اندر داخل کرنا کہ جو رنگ اپنا ہے وہی اپنا رنگ چڑھا دیا جائے اس کے اوپر. اور حضرت نظام الدین اولیاء کی شان میں امیر خسرو نے کہا ہے, موہے اپنے ہی رنگ میں تو رنگ دینی جا, موہے اپنے ہی. یہ کیا ہے؟ یہ توجہ اتحادی کہ مہربانی کر اے نظام, جو تیرا رنگ ہے نگاہ ڈال, اندر سے وہ رنگ مجھ میں اتار دے. جو تیری خصوصیت اور خصلت ہے وہ اندرونی خصلت اندر سے نکال اور مجھ میں ڈال دے. میں بے رنگ ہو گیا ہوں, اب جو تیرے رنگ ہیں وہ اندر سے نکال کے مجھ پر چڑھا دے. تو صدیق اکبر کو وہی توجہ اتحادی عطا کی. وہ 3 راتیں اور 2 دن جو غار میں گزارے, تو صدیق اپنی ذات سے فنا تھا, اپنی انا سے فنا تھا, اپنے وجود سے فنا تھا, اپنی ہستی سے گم تھا, اپنا علم بھی کھو بیٹھا, تشخص بھی کھو بیٹھا, سب کچھ کھو بیٹھا. اب جو کچھ تھا غار سے باہر نکل کے وہ صدقہ محمد تھا یا عطیہ محمد تھا. اب سب کچھ خیرات محمد تھا, سب کچھ عطا محمد تھا, اور صدیق کی صداقت میں صداقت محمدی کا جلوہ تھا. یہ تو 3 دن کی صحبت کا عالم ہے, 3 دن کی صحبت کا عالم ہے. قربان جائیں جو حسین نکلا ہی محمد کے اندر سے ہو, وہ ہائے ہائے ہائے, جو نکلا ہی اندر سے ہو اس کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یہ جو اتنی عظمت اور شان عطا کی جا رہی ہے اور تربیت کے مراحل سے گزار کر جو تیار کیا جا رہا ہے حسین ابن علی کو رضی اللہ تعالی عنہ, اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں. ایک حکمت کا بیان کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. 7 برس کی اس ظاہری توجہ اور پھر اس کے بعد باطنی توجہ حضور کی مدار پر انوار سے امام عالی مقام کے لیے خصوصیت کے ساتھ, وہ اس کی ایک حکمت جان لیجئے کہ تیار کرتے 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 امام پاک کو اس مقام پر لانا تھا کہ اس مقام پر پہنچ کر امت کے سامنے ایک اسوہ آئے, امت کے سامنے ایک نمونہ آئے, امت کے سامنے ایک کردار فکس ہو, اور وہ کردار امت کو بتائے کہ سنو یہ مجھ سے ہے, میں اس سے ہوں. میری شان یہ کہ میں کافروں سے لڑا, میری شان, مجھ محمد کی شان یہ, توجہ, میں کافروں سے لڑا, اور یہ میرا بیٹا جو مجھ سے ہے
اس کی شان یہ ہوگی یہ منافقوں سے لڑے گا. آئے نہیں سمجھے آپ؟ اسلام کے دو دشمن، ایک باہر اور ایک اندر. جو باہر ہے وہ کافر ہے، ساری دنیا پہچانتی ہے کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے. کافر کو سب پہچانتے ہیں. اور منافق ہوتا ہے اندر کا، اس کو کوئی نہیں پہچان پاتا. تو کہا کافر باہر کا دشمن، منافق اندر کا دشمن. جب باہر والے کو ہرانا ہو کلمہ محمد کا پڑھنا، اور جب اندر والے منافق کو گرانا ہو لبیک یا حسین کی صدا لگانا. اور جس طرح تم نے لگائی ہے، مزہ آ گیا ایمان سے، چھت کے اوپر بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا کھا کے. نعرہ تکبیر. نہیں تم ذرا اونچی کیوں بولو گے یار؟ نعرہ تکبیر. ابھی تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. ہائے 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 ہائے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. لبیک یا حسین، ہاتھ اٹھا، ہاتھ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اور ہمارے جو حسینی ہیں وہ ڈر ڈر کے کہتے ہیں حسین حسین حسین. ڈر ڈر کے ادھر ادھر دیکھتے کو مولوی صاحب تو نہیں بیٹھے ہوئے، چونکہ مولوی صاحب کے پاس ہوتی ہے فتوے کی زنجیر. اور جیسے آپ نے کہا یا حسین، وہ کہتا شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا، پٹڑی سے اتر گئے. آج کل اپن ساری ٹرینوں کو پٹڑی سے اتار رہے ہیں، چڑھا کوئی نہیں رہا. اور جو چلنا چاہ رہا اس اترنا چل کہاں رہا، اتر گیا، سن نہیں رہا ہی نہیں، اپنا ہے ہی نہیں. یہ ٹھیک نہیں چل رہا. یہ آج کل جو ہے تھوڑا سا شیعت پہ چل رہا ہے، یہ رافضیت پہ چل رہا ہے، یہ فلاں پہ چل رہا ہے. تو معلوم ہوا اکیلا یہ راہ خدا پہ چل رہا ہے بس. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ دیکھو شرما کے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اصل میں بعض اوقات اندر کی باتیں زبان بھی آ جاتی ہیں. میرے بھائیوں، یہ ہماری سستی کی وجہ سے وہ لوگ حسین کا نعرہ لے گئے جن کو لے جانا نہیں چاہیے تھا. یہ جو ہمارے ڈر ہیں، ڈر یا حسین ہم نہ تھے، لنگر کھانے میں کم نہ تھے، یہ ہمارے ڈر، حکمتیں اور پریشانیاں اور ادھر ادھر دیکھنا ایسے ایسے، ان باتوں کی وجہ سے علی کا نعرہ بھی کوئی لے گیا. ہمیں ان پر کوئی حملہ کرنا مقصود نہیں، ہم اپنا رونا رو رہے ہیں. تو پنجابی زبان میں کہاوت کی جاتی ہے، اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، اپنے گریبان میں جھانکو. جب ہم اہل بیت کا نام ہی نہیں لیں گے اور 4 قصے سنا کر اور 4 باتیں بتا کر گھوڑے کو کربلا میں لے جا کر نماز پڑھوا کر سجدہ کروا کے گردن کٹوا کے آؤ جی منقبت پڑھیں اور اس سے آگے کچھ نہیں، پھر اگلے سال جلسہ ہوگا. تو جب ہم خالی چھوڑ دیں گے تو سنو، جب تم فصل کاشت نہیں کرو گے تو جنگل اگے گا، جب تم چاول کاشت نہیں کرو گے تو جھاڑیاں اگیں گی، جب تم ہل نہیں چلاؤ گے تو سیم تھور آئے گا، جب تم کچرا نہیں اٹھاؤ گے تو لائنیں چوک ہوں گی، جب تم اپنا کام نہیں کرو گے تو لازماً کرپشن کے لیے رستہ ہموار ہوگا. جب تم حسین حسین نہیں کرو گے تو پھر وہ کرے گا جس نے حسین کے خلاف یزید کا ساتھ دیا تھا، وہ کرے گا حسین حسین. اور حسین حسین کر کے بتائے گا بھائی میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں، حالانکہ کیا اسی نے ہوگا. اور ہم سنی، ہم رہیں گے مصلحتوں کا شکار. اپن کو پڑھنا ہے صرف درود، اپن کو پڑھنا ہے صرف وظیفہ، اور وہ بھی دکان کے لیے، وہ بھی کام کے لیے. تو میرے بھائیوں ہاتھ جوڑتا ہوں، کچھ ہوش کرو یار، کچھ ہوش کرو. اور اس میں اور ہم سب داخل کہ ہم رسموں میں، ریتوں میں، روایتوں میں ایسا الجھ گئے
کہ جو پیغام حق ہے، پیغام اصل ہے، جو روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے، جو اندر دل کو تڑپا دیتا ہے، جو مزاج کو گرما دیتا ہے، جو اسلام کی پہچان ہے، جو مومن کا وقار ہے، وہ ہم سے رخصت ہو گیا. اور وہ وقار ہمیں نظر آتا ہے کردار حسینی میں، وہ تڑپ نظر آتی ہے ہمیں تڑپ حسینی میں، وہ جرت، وہ ہمت، وہ بہادری، اور اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا، پہاڑ کی طرح سر دے دینا، جان دے دینا، کنبا کٹوا دینا، مگر کہنا کہ بھائی تجھے میں نہیں مانتا، تیرے ظلم کے ضابطے میں نہیں مانتا، اس جبر کے قاعدے کو میں نہیں مانتا، میں تیری اس جابرانہ حکومت کو نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں مانتا. اور جب سے حسین نے کہا کہ میں نہیں مانتا، اب سارا جان حسین کو مانتا ہے. اور واللہ باللہ اگر ذکر حسین نہ کرنا ہوتا تو ذکر یزید بھی کون کرتا؟ امام علی مقام کی وجہ سے یزید کا نام آتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ نہیں سمجھے؟ بھائی اللہ کی پناہ لینا ہو تو شیطان پہ لعنت بھیجتے ہیں نا، ورنہ اس للو کو کون یاد کرتا ہے؟ اعوذ باللہ کہنے کی وجہ سے من الشیطان کہا جاتا ہے. اے اللہ اپنی پناہ میں لے لے. کس سے؟ شیطان سے. تو ذکر شیطان کا نہیں ہوا. یہ ایک یزیدی نے مجھ پر اعتراض کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ تم کہتے ہو یزید مٹ گیا حسین ہے، یزید مٹ گیا حسین ہے. آؤ چلو پارلیمنٹ میں دکھاؤں میں تمہیں کتنے. آؤ میں عدالتوں میں دکھاؤں، تھانوں میں دکھاؤں، اسمبلیوں میں دکھاؤں، کاروبار میں دکھاؤں، تاجروں میں دکھاؤں، سڑکوں پہ دکھاؤں، گھروں میں دکھاؤں. آج کل تو سانسیں بھی یزید بنی ہوئی ہیں، بہوؤں کی زبانیں یزید بنی ہوئی ہیں. آج میں تمہیں دکھاؤں کتنے ہیں. تو تم کہتے ہو مٹ گیا مٹ گیا مٹ گیا. اور حسین جو زندہ ہے واقعی زندہ ہے، لیکن بتاؤ تو صحیح کہاں ہے؟ ہاں تمہاری منقبتوں میں، نعتوں میں ہے، تقریروں میں ہے، باتوں میں ہے، عملی میدان میں دکھاؤ. یہ اس نے سوال کیا. میں نے کہا تیرا سوال بتا رہا ہے کہ تو پورا یزیدی ہے نہیں ہے، تو اپنے گھر کا، مگر تھوڑی سی بغاوت پیدا ہو گئی ہے. تو میرے بھائی سن لے، بات ہے اتنی سی کہ جو تو نے کہا کہ یزید زندہ ہے اور حسین کو دکھاؤ کہاں ہے. تو میرے بھائی حسین تو زندہ ہے، مگر تجھے ضرورت ہے اور مجھے ضرورت ہے اسے اپنے اندر زندہ کرنے کی. ہم اپنے اندر زندہ کریں. وہ زندہ ہے اپنے مقام پر زندہ، اب ہمیں اسے اپنے اندر زندہ کرنا ہے، اپنے معاشرے میں لانا ہے. یزیدیت تو جنگل کی طرح ہے، خود بخود آتی ہے، اور یزید تخت پہ آیا بھی خود بخود ہے. جنگل بھی خود بخود آتا ہے، فصلوں کو لایا جاتا ہے، سبزے کو لایا جاتا ہے، ترقی کو لایا جاتا ہے، خوشحالی کو لایا جاتا ہے. اس کے لیے اسٹرگل ہوتی ہے. منفیت کے لیے محنت نہیں ہوتی، مثبت کام کے لیے محنت ہوتی ہے. محنت ہے حسین کے لیے. یزید تو بغیر محنت کے پل رہا ہے اور مل رہا ہے. اور آخری بات یہ جو تو نے کہا کہ ذکر یزید، میں نے کہا یہ ذکر یزید اس لیے کرنا پڑتا ہے چونکہ حسین کے مقابلے میں یہ ہے. جس طرح اللہ کا نام لینے کے لیے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہی پڑتی ہے، اسی طرح حسین کی بات کرنے کے لیے یزید کا بھی ذکر کرنا ہی پڑتا ہے. ورنہ یزید کل بھی مردہ تھا، آج بھی مردہ ہے، اور آئندہ بھی رہے گا. اور عجیب بات ہے یار، یہ بات بھی میں کہنا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں. کچھ لوگ معاذ اللہ غلطی سے حضرت امیر معاویہ کے اوپر بھی تانا کشی کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، بہتان تراشیاں کرتے ہیں. انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، معاذ اللہ تخت پر بٹھا دیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نہایت انصاف کے ساتھ، آپ ایک معاویہ کو دیکھ رہے ہو کہ اس نے تخت پر بٹھا دیا. یزید کے بیٹے کا نام بھی تو معاویہ ہے نا. جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی اور اس شہادت کی جو اس نے اقدام کیا، نحوست اس کے گلے پڑی اور اس کو درد قولنج ہوا، ہیضے کا شکار ہوا، پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے، مرنے لگا، تڑپتا تھا، مچلتا تھا، پیاس کی شدت رہتی تھی، پانی پیتا تھا، پیاس نہ بجھتی تھی، اور سر پٹکتا تھا. الغرض 2 ڈھائی سال 3 سال کے اندر یہ مر گیا. جب یہ مر گیا
تو پھر اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید اس کو تخت پر بٹھایا گیا. عجیب بات یہ ہے کہ الزام لگانے والے دادے کو دیکھ لیتے ہیں. وہ پوتا جو کہتا ہے جس تخت پر خون حسین کا دھپا ہو، جس تخت پر اہل بیت کو ستائے جانے کا الزام ہو، جس تخت پر کربلا کے خیموں کو جلانے کا الزام ہو، چھوٹی بچی سکینہ کو جلانے کا الزام ہو، زینب کو تڑپانے کا الزام ہو، اور اہل بیت اطہار کی مقدس خواتین کو معاذ اللہ استغفر اللہ پابند سلاسل کر کے باندھ کر، بیڑیاں باندھ کر دمشق کے بازاروں میں چلانے کا الزام ہو، اس یزید کے بیٹے معاویہ نے کہا اس تخت پر بیٹھنا میرے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. تخت کو ٹھوکر مار کے ایک طرف ہو گیا. پھر یزید کی اولاد نہ بیٹھ سکی تخت پر، پھر مروان بیٹھا، حکم کا بیٹا. پھر آگے مروانیوں نے حکومت کی، تھا بنو امیہ کا، لیکن یزید کا خون آگے نہ چل سکا. بیٹے نے ہی تخت منہ پہ دے مارا. اس لیے کہتے ہیں یزید مر گیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین، یزید تھا حسین ہے. اب حسینیت کو لانے کی ضرورت ہے. بس حسینیت کو ہم لے آئے تو سب سے بہترین ذکر یہی ہوگا. اس لیے میں نے پہلے آیت پڑھی تھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. جب ہم اسوہ حسینی سے اس کو یاد کریں گے، وہ بھی اسوہ حسینی سے ہمیں اذکرکم کی شان عطا کرے گا. ہائے ہائے، جیسا ذکر ہم کریں گے ویسا ذکر. فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو حسین کے اسوے سے، حسین کی شان سے اور حسین کی منقبت سے اور حسین کے طریقے سے. میں بھی تمہیں حسینی فیض بخشوں گا، میں بھی تمہیں حسینی فیض بخشوں. پھر تمہاری نمازوں میں حسین ہوگا، تمہارے صبر میں حسین ہوگا، تمہارے کردار میں حسینیت ہوگی، تمہاری گفتار میں حسینیت ہوگی. تمہارا لب و لہجہ بتائے گا کہ ہاں یا تو یہ جسمن حسینی ہے یا یہ روحن اور نورن حسینی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کی عزت، صحابہ کا ادب اور خانوادہ رسول کی عزت و تکریم کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر سچے دل سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ میں نے کہا اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک اپنی کامل رحمت کے ساتھ اس کو درگزر فرما کر مجھے اور میرے تمام سننے والوں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں راہ ہدایت کے اوپر گامزن فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور اسی ایمان کے اوپر ہمیں موت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.